بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کر رہے ہیں 9ویں اور 10ویں جماعت کی اردو لازمی کے سبق نمبر 10 نامدیو مالی کے مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح۔ چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، نامدیو کس باغ میں مالی تھا؟ حوالہ سوال لکھیں گے۔ اس سوال کا تعلق ہماری اردو کی کتاب کے سبق نامدیو مالی سے ہے۔ اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ جواب ہے، نامدیو مولوی عبدالحق کی نگرانی میں مقبرہ رابع درانی اور اورنگ آباد حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی کا کام کرتا تھا۔ پھر سوال ہے، مصنف کو نامدیو کی کون سی حرکتوں پر تعجب ہوتا تھا؟ جواب ہے، نامدیو کو اپنے کام سے بہت محبت تھی۔ وہ پودوں کی دیکھ بھال اپنے بچوں کی طرح کرتا تھا۔ بعض دفعہ وہ پودوں میں پانی ڈال کر انہیں ہر رخ سے دیکھتا، کبھی آگے بڑھ کر اور کبھی الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر۔ وہ پودوں کو دیکھ کر مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر مصنف کو بہت تعجب ہوتا تھا۔ پھر سوال ہے، اس سبق میں نامدیو مالی کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ تو جواب ہے، نامدیو ایک باکمال مالی تھا۔ اس کی چند خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نامدیو ایک سادہ مزاج بھولا بھالا آدمی تھا۔ اس کو اپنے کام سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر وقت مصروف نظر آتا تھا اور کبھی فارغ اور سست نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ پودوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا اور ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا تھا۔ اپنے کام میں مہارت کی وجہ سے اس کو بہت سی جڑی بوٹیوں کی شناخت بھی ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کے علاج میں بھی مہارت رکھتا تھا اور بچوں کا علاج مفت کرتا تھا۔ کم تنخواہ کے باوجود بھی وہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتا تھا۔ اسے اپنے کام کے سلسلے میں نہ انعام کا کوئی لالچ تھا اور نہ ہی ستائش کی کوئی تمنا تھی۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا اور تر و تازہ رکھتا تھا۔ سوال ہے، پانی کی قلت بڑھی تو نامدیو نے کیا کیا؟ ایک سال بارش کم ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت ہو گئی۔ اس قلت کی وجہ سے پیڑ پودے مرجھانے لگے تو نامدیو دور سے پانی کا گھڑا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو پانی دیتا۔ جب پانی کی قلت مزید بڑھ گئی تو اس نے راتوں کو بھی پانی لانا شروع کر دیا۔ یہ گدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا۔ اس وجہ سے اس کا چمن سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ پھر سوال ہے، نامدیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ جواب ہے، باغ میں رہتے ہوئے نامدیو کو بہت سی جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی اور اس کو بچوں کے علاج میں بھی اسی وجہ سے مہارت حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بچوں کا علاج بھی ان جڑی بوٹیوں سے ہی کرتا تھا۔ پھر ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ نامدیو تھا ایک مالی۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی تھا کمال۔ نامدیو نے سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اس جملے میں آئینہ بنانے کا مطلب ہے صاف ستھرا کر دینا۔ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے خوش۔ نامدیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی کم۔ درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ باغ کے داروغہ خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی۔ پھر ہے سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ اقتباس ہے، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ پھر حوالہ متن لکھیں گے۔ یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب کے سبق نامدیو مالی سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ تشریح ہے اس کی، اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ نامدیو کو اپنے کام سے عشق تھا۔ وہ دوسرے مالیوں کی طرح کاہل بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ دوسرے مالیوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کبھی نہیں بیٹھتا تھا۔ کبھی کسی کو اسے کچھ کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ وہ پودوں کو اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ وہ خلوص اور لگن سے اپنا کام کرتا تھا اور لوگ بھی اس کے کام کی قدر کرتے تھے، لیکن اسے نہ تو کسی تعریف کی خواہش تھی اور نہ کسی صلے کی پرواہ۔ پھر ہے اقتباس، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ حوالہ متن لکھیں گے۔ یہ عبارت ہماری اردو کی کتاب کے سبق نامدیو مالی سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ پھر تشریح ہے اس کی، نامدیو کو اپنے کام سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنا کام بڑی لگن سے کرتا تھا۔ ایک دن شہد کی مکھیوں نے باغ میں حملہ کر دیا۔
सब माली भागकर छुप गए मगर नामदेव अपने काम में मगन रहा। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि शहद की मक्खियों ने वहाँ पर हमला कर दिया है। मक्खियों ने उसे इतना काटा कि वो बेदम हो गया और उसने फ़र्ज़ की अदायगी करते करते अपनी जान दे दी। इसने फ़र्ज़ की अदायगी को अफजल जाना और अपनी जान की परवाह भी ना की। फिर है इक़्तिबास। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जे कमाल तक पहुँचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। हवाले मतन लिखेंगे, फिर तशरीह है इसकी। इस इबारत में मुसन्निफ़ कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत रखी है जो उसे इसलिए दी गई है कि इंसान इस सलाहियत से मखलूक़ खुदा को फैज़ पहुँचाए, और इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचाने में ही सारी नेकी और बड़ाई है। यानी मेहनत में अज़मत है और अपने फ़राइज़ को लगन के साथ अदा करने में ही बड़ाई है। यानी जिस तरह नामदेव सिर्फ़ एक आम माली था, लेकिन उसने अपने फ़न को अपने खुलूस और लगन से उरूज पर पहुँचा दिया, जिससे उसको हर जगह इज़्ज़त हासिल हुई। इसी तरह अपने काम को खुलूस से करना ही बड़ी नेकी और बड़ाई है। ये था सबक नंबर 10, नामदेव माली। 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर की उर्दू और इंग्लिश की सॉफ्ट एक्सरसाइज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।